السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جب ہم عملیات کی دنیا میں، تعویذات، وظائف اور تنتر منتر کی دنیا میں، ٹونا ٹٹکا اور جادو کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری شرائط اور پابندی کرنی ہوتی ہے، اور بہت طرح کے بہت سارے کام کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، اور بہت سارے کاموں سے روک بھی دیا جاتا ہے۔ دراصل عملیات، وظائف، تعویذات، تنتر منتر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو نوری اعمال اور دوسرے سفلی اعمال۔ نوری اعمال پر اللہ اور اس کے فرشتے اور نیک اور صالح جنات خدامی کرتے ہیں، جبکہ سفلی اعمال پر شیاطین اور برے اور شریر قسم کے جنات، خبیث اور بھوت وغیرہ خدامی کرتے ہیں۔ سفلی اعمال میں ان سارے کاموں سے بچنے کی ہدایت کی جاتی ہے جس کو اسلام نے نہ کر کے حرام قرار دیا ہے۔ جن کاموں کو کرنے سے اسلام روکتا ہے، اسی کام کو کرنے کی اس میں ہدایت دی جاتی ہے۔ آدمی جتنا غلط اور برا کام کرتا ہے، اس کے سفلی اعمال میں اتنا ہی پاور بڑھتا ہے، اور جتنا ہی نیک اور اچھا کام کرتا ہے، اس کے اعمال کی تاثیر اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی کے برعکس یعنی الٹا نوری اعمال ہوتا ہے۔ نوری اعمال میں جو چیز ہماری شریعت حلال قرار دیتی ہے، اس کو کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، اور جو چیز حرام قرار دی جاتی ہے، اس سے رکنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ بعض اعمال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کھانے پینے میں جیسے گوشت، پیاز، لہسن، شہد، انڈا، دودھ وغیرہ منع کر دیا جاتا ہے، تو یہ سب سفلی اعمال میں ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت نے اس چیز کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے بیوی سے ملنے، اس کے پاس جانے سے بھی روک دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، اور بیوی کے پاس جانے پر بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے بوسہ دیتا ہے تو اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس حساب سے آپ تصور کر لیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کا پورا کام کرتے ہیں، تب ہمیں کتنی بڑی نیکی حاصل ہوگی۔ لہٰذا سفلی اعمال میں بیوی سے بھی روک دیا جاتا ہے، تاکہ جو ہمیں نیکی ملنی ہے بیوی کی وجہ سے، وہ ہمیں نصیب نہ ہو، اور بیوی کے پاس نہ جانے کا گناہ ہم کو ملے۔ اگر بیوی کے پاس ہم نہیں جائیں گے اور وہ ہمارے علاوہ کسی اور کے طرف مائل ہو کر کے اپنا منہ مار لیتی ہے تو اس کا بھی گناہ ہمیں ہی ملے گا۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوری اعمال جب کرنا ہو تو ہماری شریعت نے جس کام کو کرنے کی اجازت دی ہے، اس کام کو خوش دلی سے کریں، اور جس کام سے رکنے کی ممانعت کی ہے، رکنے کو کہا ہے، اس کام سے مکمل طور پر رکیں، تب جا کر کے ہمارے اعمال میں تاثیر ہوگی اور ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ جیسے سفلی اعمال میں غلط کام کرنے اور اچھے کام سے رکنے کی وجہ سے ان کے اعمال میں تاثیر بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوئی منتر وغیرہ دیکھتے ہیں، جس میں کوئی دعا وغیرہ، وظیفہ وغیرہ دیکھتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارا فلاں کام کر دے، اور یا پھر کوئی سورہ یا آیت ہم تلاوت کر کے اس کے وسیلے سے ہم اپنے رب سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ بالکل حلال اور جائز ہے، اور اس سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے حکم سے حاضر ہو کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور جنات بھی اپنی خوشی اور مرضی سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بغیر اسباب کے، بغیر کسی وجہ اور ذریعہ کے ہر کام پر قادر ہے۔
इसी तरीके से सिफली मंत्र वगैरह में ये कहा जाता है कि ऐ फलां, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी या अली या हनुमान या काली, इस तरीके से कि आप ही सब कुछ हैं, फलां हैं, तो आप हमारा ये काम कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। इस तरीके से मंत्र में होता है। तो ये सब सिफली अमाल होते हैं। जब हमारा काम नूरी से बन सकता है तो फिर हमें सिफली काम करने की क्या ज़रूरत। इसलिए दोस्तों, जो भी मंत्र और आमाल और वजीफ़ा पढ़ें, खूब अच्छी तरीके से सोच समझ करके पढ़ें, ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमारा ईमान भी सलामत रहे और हमारी नेकियां ज़ाय होने के बजाय बढ़ती जाएं। क्योंकि जब हम अपने रब से सवाल करेंगे किसी आयत सूरह के वसीले से, तो हमारा रब राज़ी होगा और उसकी बरकत से हमारा काम भी कर देगा और उसको पढ़ने का अजर और सवाब भी देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, दुआओं में हमें भी याद रखना। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।